والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورۃ الصف سے میں نے 2 آیات آپ لوگ سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے وہ اپنے سامنے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی. یہ جو آیات ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو اللہ غالب کریں گے، اور اس حدیث میں بھی یہی مضمون ذکر ہے. اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ذکر کیا، اس کی بعثت کا مقصد ذکر کیا، کس پیغمبر کو اللہ نے بھیجے کس لیے، اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کے لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے. ودین الحق اور دین حق کے ساتھ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. اور پھر فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو تمام ادیان کو پر غالب کرے. جتنی دنیا کے اندر ازم ہے، جتنی دنیا کے اندر مذاہب ہے، دین ہے، اس سب کے اوپر دین اسلام کو غالب کرے. اور یہ مضمون سورۃ الصف میں بھی اللہ نے ذکر کیا. پھر اللہ نے سورۃ توبہ میں یہی بات فرمائی، فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
یعنی سورۃ توبہ میں یہی مضمون ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ دین باطل ادیان کو پر غالب ظاہر ہو، غالب۔ اور پھر یہی مضمون تیسرے بار اللہ نے سورۃ فتح میں ذکر کیا۔ سورۃ فتح کی بالکل آخری آیات ہے جس میں لکھا ہے، جس میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے اس آیت کو پھر ذکر کیا، اور ادھر بھی یہی فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو پھر یہ اللہ وہی ذات ہے جس نے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور اس نے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کو پر غالب کرے۔ اور ادھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے۔ اور پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا اور صحابہ کرام کو ذکر کیا۔ اور دو جگہوں میں اللہ نے اس آیات کے ساتھ یہ بھی فرمایا، سورۃ الصف میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اس دین اسلام کی جو روشنی ہے اس کو بجھا دے، اس کو ختم کرے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس دین کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنی اس روشنی کو مکمل کریں گے اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس سورۃ توبہ کے اندر بھی اس طرح اللہ نے فرمایا، ادھر ولو کرہ المشرکون ہے، اور سورۃ الصف میں اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر ہی چاہتے ہیں، یہ مشرک ہی چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی اس روشنی کو، اس توحید کی روشنی کو، رسالت کی روشنی کو، قرآن کی اس روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنی اس روشنی کو مکمل کریں گے۔ اتمام توحید، اتمام رسالت اور قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا وہ مکمل ہو کر رہے، اگرچہ مشرکین جتنی بھی سازشیں کرے، کافر جتنی بھی سازش کرے۔ دیکھو کس طرح اللہ نے پھر پیغمبر کا ذکر کیا، کس پیغمبر کا مقصد، بعثت کا مقصد ذکر کیا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کرے، قرآن غالب ہو، دین غالب ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کافر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے اس دین کی روشنی کو بجھا دے پھونکوں سے، لیکن یہ بجھا نہیں سکتے۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس روشنی کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اس اسلام کے غلبے کو نہیں چاہتے، اس کو پسند نہیں کرتے، مشرک اسلام کے غلبے کو پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ دل غالب ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں کافروں کے سازشوں کے، انسانوں کے سازشوں کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَبُيْتٌ الْعَنكَبُوتِ، اللہ نے فرمایا کہ عنکبوت سے، عنکبوت کے جو جالا ہے اس سے زیادہ کمزور کی سازش ہے، اللہ نے ذکر کیا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین غالب ہونے کے لیے بھیجا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، جس مقصد کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی،
تو اس دین میں غالب ہونا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. نبی کریم نے فرمایا کہ اسلام غالب ہوگا ولا یعلی علیہ، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتے. جو حضرت تمیم داری عنہ کی روایت ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون اللہ نے ذکر کیا. اور یہ صحیح روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر. قسم اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، اللہ اس دین کو مکمل کریں گے، اس کے اتمام کریں گے. اور فرمایا کہ واللہ لا یبلغن ھذا الامر، اللہ اس دین کو پہنچائیں گے ما بلغ اللیل والنہار، جہاں جہاں دن اور رات پہنچ جاتی ہے، جہاں پر دن ہو جاتی ہے، جہاں رات پہنچ جاتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس دن کو پہنچائیں گے، اس دن کو غالب کریں گے، اس دن کو ادھر کامل کریں گے. اور پھر فرمایا کہ بعز عزیز و بذل ذلیل، عزت مند آدمی کی عزت کے ساتھ اور ذلیل آدمی کی ذلت کے ساتھ. جو آدمی عزت مند ہے اللہ اس کو اور بھی عزت دے گے. اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر آ گیا تو اللہ اور بھی عزت دیں گے. وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ، اور جو آدمی ذلیل ہے اسلام کے مقابلے میں آ گیا تو پاش پاش ہو جائے گا. جو اسلام سے ٹکراتے ہیں پاش پاش ہو جاتے ہیں. اور حضرت تمیم داری دونوں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے خود اللہ کے نبی کو سنا، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے اس کو عزت دی، اس کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ نے مرتبہ دیا، اللہ نے سکون دی، اللہ نے اطمینان دی، دلوں کی راحت، قلوبوں کی راحت اس کو مل گئی. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے اندر دیکھا کہ جو اس اسلام کے مقابلے میں آ گئی، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئی، اس قرآن کے مقابلے میں آ گئی، اللہ نے اس کو ذلیل کیا. کہتے کچھ لوگ تو مر گئے اور کچھ لوگ جزیہ دینے کے اوپر مجبور ہو گئے. مسلمانوں کو صحابہ کرام کو جزیہ دے رہے تھے، صحابوں سے جزیہ لیتے تھے. جب اسلام غالب ہو تو پھر لوگ جزیہ لیتے. جزیہ کیا ہے کہ تم کافروں سے کہتے ہیں کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر آپ نے زندہ رہنا ہو، عزت کے ساتھ رہنا ہو، یا تو اسلام قبول کریں. ہم بہترین دین اسلام شریعت ایک مقدس دین کی دعوت آپ کو دیتے ہیں، اسلام قبول کریں. اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ہو، جزیہ دوسرے نمبر پر جزیہ دے، جزیہ دے، ہم آپ کو حفاظت کریں گے، آپ کو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، جزیہ بھی نہیں دیں گے. پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تلوار اٹھاتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے درمیان فیصلہ کریں گے، یہ تلوار کیسے قتل کریں گے. کہ یاد ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا. جب رستم سے، ایران کے سپہ سالار سے ان کا مقابلہ ہوا تو ایران تو اس زمانے کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، پارس جس کو کہتے ہیں، پارس ایک بہت مضبوط قوت تھی اس زمانے کی. اور اس کے جو سپہ سالار تھے رستم، یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، نام بھی بہت بڑا تھا کہ یہ فارس کے سپہ سالار ہے، فارس کے فوجیوں کی سپہ سالار ہے، اور بدن سے بھی بہت بڑا تھا. رستم کا بہت بڑا نام تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک خط لکھا اور سب سے پہلے کہا کہ اسلم، اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرے عزت پاؤ گے. دوسرے نمبر پر کہا کہ تم اسلام قبول نہیں کرتے، فَأْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، کہا کہ ذلت کے ساتھ جزیہ پیش کرو، ذلیل ہو کے جزیہ خود لائیں گے ہمارے پاس. اور اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے. تو فرمایا کہ پھر تیسرے نمبر پر فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ،
کما یحب اہل الفارس الخمر، فرمایا کہ میرے پاس بھی ایسی قوم ہے کہ وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں، موت کو چومتے ہیں، شہادت فی سبیل اللہ چومتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جس طرح تم لوگ شراب اور کباب کو پسند کرتے ہیں، نشے تماشے کو پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس جو قوم ہے، میری قوم شہادت فی سبیل اللہ کو، موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم کباب شراب کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب اس کے ہاتھ میں یہ خط پہنچ گیا، وہ سمجھ گیا کہ واقعی ہمارے بھی خیر نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو ملامت کیا، کس طرح کیوں ڈرتے ہو، یہ خط سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ خالد بن ولید ہے میرے مقابلے میں، یا تو ہم اسلام قبول کریں یا ہم جزیہ دیں، ورنہ پھر یہ لوگ ہمیں ایسے ماریں گے کہ آپ یاد رکھیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو ملامت کیا، اس کے فوج کے لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے، کہ تم کیوں ڈرپوک آدمی ہو، نہ ڈرو، ایک بہت بڑی سلطنت کے، ایک بہت بڑی حکومت کے اور ریاست کے آپ سے پسالار ہے، کوئی معمولیت بھی نہیں ہے، اتنی فوج آپ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو اسلحے بھی پوری طرح نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ لیکن بہرحال مقابلہ شروع ہوا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلے تو وہی رستم ایک کمزور مسلمان کے ہاتھ سے، ایک لاغر قسم کے جو صحت سے کمزور تھے، اس کے ہاتھ سے وہ مر گیا، اور جب وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو روم فارس کے جو سپاہی تھے اس کے اندر ایک شکست پڑ گئی، بھاگنا شروع کیا، کأنہم حمر مستنفرہ، وہ گدھوں کی طرف بھاگ رہے تھے، گدھوں کی طرف، اور صحابہ کرام اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے۔ تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے کہ کوئی سب سے پہلے اسلام نہیں ہے تو مسلمان کافر سے کہتے جزیہ بھی نہیں دیتے، پھر اس کے مقابلے میں لڑتے تھے اور اللہ ان کو غلبہ دیتا۔ ایک شان و شوکت، ایک عروج، ایک ترقی، ایک مثالی دور جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، مکی کی زندگی ہے یا اس کے بعد جو مدنی زندگی ہے، اپنے خون سے اس اسلام کی آبیاری کی۔ دیکھو مکے کے اندر بھی کتنی مشکلات سے گزرے، جو دعوت کی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کتنے مشکلات سے گزرے۔ ابتدائی دوروں میں تو اسلام خفیہ تک لوگوں کو دعوت دیتے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات گزر رہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام ہے، اسلام قبول کیا مکی کے اندر، مکی کی اس سخت گرم زمین کے اوپر، مکی گرمی ابھی بہت مشہور گرمی ہے، لیکن ویسے اس سڑک کے اوپر بھی یا کسی فرش کے اوپر اب کسی کو لٹائے، ابھی 2 منٹ نہیں لٹ سکتے اس کے اوپر۔ یہ حضرت بلال کو لٹاتے تھے، اوپر پتھر رکھتے تھے اور گھسیٹتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ احد احد، اللہ ایک، یہ قربانی ہے جو ان لوگوں نے دی۔ حضرت عمار نوجوان ہے، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بزرگ آدمی ہے، ان کی والدہ حضرت سمیہ بزرگ عورت ہے۔ ابو جہل ظالم حضرت عمار کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کی بزرگ والد حضرت یاسر کو دوسرے درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور درمیان میں ان کی سفید بال والی، جس کی بال سفید ہے، اس کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو درمیان میں لا کے اس کو ابو جہل نیزے سے مارتے، اس کو شہید کرتے۔ اب دیکھو، آپ خود دیکھیں، آپ جوان ہیں اور آپ کی والدہ کوئی درمیان میں لا کے اس کو مارتے، اس کو شہید کرتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو بند ہوا کیا؟ آپ کی دل پر کیا گزرتے ہیں؟ بزرگ والد ہے، درخت کے ساتھ باندھا ہوا، لیکن بیٹا عمار کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری منظر کو دیکھتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حزن سے گزرے، کتنے غم سے گزرے کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسلام نے حکم نہیں کیا تھا لڑنے کا، جہاد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اہل یاسر اصبر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، فرمایا کہ آپ کو وعدہ جنت ہے، اللہ کو جنت ہے کہ صبر کرو، تو صبر کرتے تھے۔ ایک ایک صحابی کو واقعی کو دیکھے کتنے ظلم ان کے ساتھ ہوا۔ پھر مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور جہاد کا باقاعدہ حکم مل جاتے تو بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہو جاتے، احد کے موقع پہ، تبوک کے موقع پہ، احزاب پہ، اور ان تمام غزوات میں صحابہ کرام جس طرح پامردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈ کرتے، خود موجود ہیں۔ تقریباً کوئی 27 28 یا 29 غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بلد سے 30 تشریف لے گئے، اور جو سرایا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نہیں گئے کہ سامان کم ہے، اسلحے کم ہے، اور سواریاں کم ہے، اگر اللہ کے نبی سے نکلتے تھے پیچھے کوئی رہتے نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تسلی کے لیے پھر رہتے رہو، پھر سریہ کو بھیجتے تھے، کسی کو بھیجتے جاؤ۔ یہ تقریباً کوئی 60 کے قریب ہے کل جب ملا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کو غالب کیا، دین کو غالب کیا، اور ایک بہترین نظام خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی قربانی دی۔ فرماتے تھے کہ دین میں نقصان آ جائے اور میں زندہ ہو کیسے ہو سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو 10 سال اور کچھ مہینوں کے زندگی ہے، 24 لاکھ پورا بغیر زمین کو اللہ نے حکومت دلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے بڑھے، 48 لاکھ پورا بغیر زمین کے اوپر، اور پھر آگے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو کافروں نے دیکھا کہ اسلام تو غالب ہو رہے، دنیا میں پھیل رہے، مغرب کی وادیوں میں گنجی ازا ہماری، تمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پہ بطر کاروار ہمارا۔ جب کافروں نے دیکھا اسلام تو غالب ہو رہا ہے تو انہیں سازش کی اور مسلمانوں کو درمیان لڑایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کے بعد کے دوروں میں مسلمان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے اسلام کے غلبے کو، اس راستے کو روک، اسلام آگے نہ بڑھے تو بڑھ رہے، کس طریقے سے لڑاؤ۔ اور اس زمانے کے جو مسلمان تھے دشمنوں کے سازوں کو سمجھتے تھے، ہوشیار لوگ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس کے وقت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف چل رہا تھا، روم نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت مدینے کی اسلامی ریاستوں پر حملہ کرے، اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ شاید مسلمان لڑ رہے اپنے درمیان، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو پیغام بھیجا کہ روم کے کتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے درمیان لڑ رہے؟ کہا اللہ کی قسم اگر تم مدینے کی اسلامی ریاست کی طرف میل آنکھ کے ساتھ دیکھے نا، تو کہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ادنا فوجی کی حیثیت سے آپ کے خلاف لڑوں۔ اس کو پھر ہمت نہیں ہو کیا کر۔ اسلام کو اللہ نے غالب کیا، اسلامی خلافت، اس کی خوبیاں، اس کے اندر کیا ہو، اس کو جو بنیادی، جو فنڈامنٹل، جو پرنسپل ہے، جو بنیادی اصول ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حاکمی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی بالائی ہستی، عظیم ذات، وہ اللہ کے ساتھ ہے، حکیم اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں یہ بھی کہ سپریم لا، بالاتر قانون، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں جو بنیادی چیز تھی کہ مسلمانوں کی امور شورائیت، شورا کے ساتھ،
ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، عمر فاروق کی خلافت ہے، جتنے مراحل ہیں سارے مشورے کے ساتھ یہ سب طے ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر اس سے جو بنیادی چیز کہ مسلمانوں کی اس وقت جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشن، آزاد عدلیہ ہو، آزاد عدلیہ، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے آزاد نہ ہو، وہ ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو، اور اس طرح کے بہترین شورائی نظام اور بہترین آزاد عدلیہ قائم ہو گیا۔ اس کی مثالیں تو سب بہت ہے، لیکن ایک مثال آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، بادشاہ وقت تھے، اور وہ زبردست حاکم تھے، زبردست خلیفہ تھے، لیکن اس کے اوپر ایک یہودی کی تلوار کا مسئلہ تھا، تو اس یہودی نے جا کے قاضی شریح سے شکایت کی کہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دربار میں عدالت میں بلایا، خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں استثناء چاہیے گی، اسلام کو استطاع حیات استثناء، جب تک زندہ ہے جی میں نہیں جی مجھے میرے حیثیت ایسے ہے۔ بھائی آپ کی حیثیت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، آپ کی حیثیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، آپ کی حیثیت عمر فاروق کے مقابلے میں کیا ہے کہ جس کے سامنے ایک آدمی اٹھتے ہیں جو نماز میں اور کہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو کپڑے ہیں ایک ایک چادر ملی ہے سالوں کو، آپ کس طرح آپ کے کپڑے تو نہیں بن سکتے تھے؟ وہ اپنے بیٹے سے کہتے کہ جواب، اور پھر بیٹا کہتے کہ میں نے اپنی چادر بھی ان کو دی ہے والد صاحب کو، والد صاحب اپنی چادر بھی، تو دونوں سے اس کو کرتا بن گیا۔ دوبارہ حضرت علی رہو قاضی شریح اس کو عدالت میں طلب کرتے اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہودی آپ کو پر دعویٰ ہے اس کا، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ ہے۔ کون ہے جی؟ کہا میرے دو بیٹے حسن و حسین۔ قاضی نے کہا کہ بچوں کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں ہوتے۔ حضرت انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کو پتہ ہے کہ حسن و حسین کون ہے؟ جس کا بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، سنت کے سردار ہے، میرے بچے ہیں، کوئی معمولی بچے نہیں ہے، جنت کے سردار ہے۔ قاضی نے کہا نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی تلوار لے کے آگے گیا اور واپس آ گیا اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اس طرح پاکیزہ نظام، ایسے خوبصورت نظام کہ جس کے وقت پہ ایک بادشاہ، ایک خلیفہ اور ایک قاضی کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے باقاعدہ احتساب ہوتے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ خوبصورت نظام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے لیے قربانیاں دی، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، پھر حسن و حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس نے دیکھا کہ یزید تو مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں بنا تھا، وہ جو شمر تھے وہ مسلمان تھے، عمر بن سعد تھے مسلمان تھے، عبید اللہ بن زید مسلمان تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میرے نانا نے جو اسلام اور شریعت کو پیش کیا تھا اس کو پٹری سے یہ کسی اور طرف گاڑی جا رہی، اس گاڑی کی اسٹیئرنگ کو سیدھا کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کی قربانی پیش کی، اپنے پورے گرانے کی قربانی پیش کی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عثمانیوں پر اگر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال کے سے معذرت کے ساتھ کہ فلسطینیوں پر اگر پوری غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اس کربلا کی شہداء کے جو خون ہے اور جو پوری دنیا کے اندر حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے
اور مسلمان اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے مال و دولت کو دین کے غلبے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اسلام غالب ہوتے ہیں۔ اسلام کا غلبہ اسی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے اسی مقصد کی قربانی دی کہ ہم باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مومن ہے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی۔ اور کہتے تھے کہ خوشنودی رب مقصدی ہستی ہے ہمارا، خوشنودی رب مقصدی ہستی ہے ہمارا، اور پوری طرح کہ خوشنودی رب مقصودی ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستوری اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی ہے ہمارا، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اور یہ پورے ایک عزم کے ساتھ یہ سب کچھ لوگوں نے قربانی دی۔ آج بھی ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ 10 محرم کو نکلتے ہیں، بس سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں لوگوں کو، اور سفید کپڑوں کے بجائے کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ میں پھر قواریت کی بات نہیں کرتا ہوں، اچھی بات ہے، اس کی کسی کو مذہب میں اگر ایک کر دے دو، لیکن یہ مقصد نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ ویسے تو ایک تو اسلام میں 3 زیادہ کوئی غم منانا ہے نہیں، پھر شہداء کے غم، علامہ اقبال نے یہی کہا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، کہ عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوسر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے اشارت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم فرقوں کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں حسینی کون ہے یزیدی کون ہے، ہم یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر صرف 10 محرم کو نکلتے ہیں، ہم تھوڑا سے بس امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جس مقصد کی قربانی دی وہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا غلبہ ہے، اس اسلام کا غلبہ ہے، شریعت کا غلبہ ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس پورے کردار کو پڑھے، یزید کو پڑھے، اس دور کے حق اور باطل کے جو کشمکش ہے اس میں دین کے لیے کوئی قربانی دیتے ان کا ساتھ ہم ہو جائے، کہ ویسے بھی مرنا ہے، کس سے زندہ رہنا نہیں، جس دنیا میں آئے اس سے مرنا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت شہید نہ ہوتے تو کب تک زندہ رہنا تھا اس سے تو مرنا تھا۔ لیکن دیکھو کب یزید ہے دنیا میں نہیں، یزید کا کوئی نام نہیں لیتے، کوئی لیتے بھی تو لعنت دیتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تا ہے اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اس سے کہ اس دین کے اوپر جس نے غیرت کی اللہ نے دنیا کے اندر اس کو عزت دی، اللہ نے آخرت کے اندر اس کو عزت دی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کا مطالعہ کرے، شریعت کا مطالعہ کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور اس دور میں جو حق لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو اسلام کے غلبے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرے تاکہ اس کے نتیجے میں اسلام غالب ہو، یہ پاکستان مضبوط ہو، حق اور باطل کا اس کشمکش میں حق غالب ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں فلسطین آزاد ہو، اس کے نتیجے میں کشمیر آزاد ہو، یا پر اسلام آباد میں انگریزی نظام کے بجائے، انگریزی کتاب کے بجائے یہ قرآن موجود ہو، تاکہ آپ خود اپنی زندگی میں اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کو دیں گے، اس کی روشنی کو دیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ کتنے عظیم و بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔